بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دو میرے پاس تصاویر ہیں, آپ نے دیکھی ہوں گی, اور ایک خبر ہے آپ نے پڑھی ہوگی. ان تینوں چیزوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. ایون یہ آپ سمجھ لیں کہ پاکستان اس وقت جن حالات سے دو چار ہے, جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے, ان کا یا اس کریک ڈاؤن کا اور پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات کا جو پس منظر میں ان تصاویر کا بڑا گہرا تعلق ہے, اور اس خبر کا بھی جو میں آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کروں گا. اور ایک تصویر وہ ہے جس نے کوہرام مچا دیا. وہ کون سی تصویر ہے وہ دوسرے نمبر پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پہلے نمبر کے اوپر میں وہ تصویر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو تصویر بتا رہی ہے کہ اس ملک کے ساتھ, یا اس ملک کی جو سب سے طاقتور جو طبقہ ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے کوئی کہہ لیں کہ وہ خاص قسم کی ایک ذہنی کیفیت میں چلا گیا ہے. اور یہ جو تصویر اب اگر آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گی کہ وہ اس لیول کے اوپر چلا گیا ہے کہ اپنے پرائے سب قانون کی نظر میں اس نے ایک کر دی ہیں. یہ جو تصویر ہے یہ ختیجہ شاہ کی ہے. ختیجہ شاہ کا حوالہ جو ہے وہ دینا میرا خیال ہے کہ ٹائم ضائع کرنے کے مترادف ہوگا, لیکن مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سابق چیف آف آرمی سٹاف آصف نواز جنجوہ صاحب کی نواسی ہیں. یہ جو ہیں سلمان شاہ صاحب کی صاحبزادی ہیں, اور انہوں نے یہ ملوث پائی گئی ہیں. 9 مئی کے واقعات میں ان کا ہاتھ تھا. یہ لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہی تھیں, یہ سوشل میڈیا کے اوپر لائیو جا کے بتا رہی تھیں, دکھا رہی تھیں کہ اس طرف کو آئیں. انہوں نے لبرٹی جب جلایا گیا عسکری ٹاور, وہاں سے پھر یہ کور کمانڈر ہاؤس تک کے باہر گئیں اور وہاں پر یہ موجود تھیں, اور ایویڈنس جو ہے وہ بے پناہ ہے ان کے خلاف. انہوں نے ایک آڈیو میسج بھی جو تھا وہ کیا, وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ گردش کر رہا تھا. جو پی ٹی آئی کے واٹس ایپ گروپ والے ہیں وہاں پر یہ شیئر ہو رہا تھا. انہوں نے گرفتاری دینے کا فیصلہ کیا تھا, لیکن پھر آگے پیچھے ہو گئی تھی. یہ کل پکڑی گئی ہیں اور ان کو معافی نہیں مل رہی تھی. انہوں نے ترلے بھی لیے, انہوں نے منت سماجت بھی کی, انہوں نے دھمکایا بھی کہ میں فارن نیشنل ہوں, مطلب یہ کینیڈین نیشنل ہے. ویسے تو سوشل میڈیا کے اوپر یا نیشنل میڈیا کے اوپر چل رہا تھا کہ یہ امریکن نیشنل ہے, کینیڈین نیشنل ہیں یہ میری اطلاع کے مطابق, اور ایک بڑے خاندان کی بہو ہیں, اور ملک کے وزیر اعظم ان کے سفارشی تھے, لیکن وہ انہوں نے سفارش ماننے سے انکار کر دیا. ان تک پہنچائی گئی سفارشیں, کیونکہ ان کے جو سسر ہیں سرمد صاحب, وہ شہباز شریف صاحب کے قریبی دوست ہیں یا ان کے پرانے جاننے والے ہیں. اور اسی طرح یہ ان کے شوہر نے جو جہاں-زیب ہے وہ ان کا کلاس فیلو بھی رہے ہیں, بچپن سے یہ اکٹھے ہی تھے, اسکول لائف سے یہ اکٹھے آ رہے تھے. بعد میں شادی ہو گئی, لو میرج ہے. تو اور لو میرج ہونے کے باوجود یا آپ دیکھیں کہ کس لیول کا خوف تھا, کس لیول کا دباؤ تھا, کہ جہاں-زیب صاحب نے خود ان کی مخبری کی اور کہا کہ یہ جہانگیر ترین صاحب کی بیٹی کے پاس ہیں. وہاں پر جب چھاپا پڑا تو اس سے یہ پہلے وہاں سے جا چکی تھیں. اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کیوں ہیں, کیونکہ یہ سارا جو کراؤڈ ہے یہ ساری کی ساری رولنگ ایلیٹ ہے, ایک ہے, فیملی ہے. تو اس لیے یہ ایک دوسرے کو ان کا سپورٹ کرنا فطری بات ہے کہ ایک ہی کلاس ہے, ایک ہی گروپ ہے اور ایک ہی طبقہ ہے, رولنگ ایلیٹ جس کو ہم کہتے ہیں. کوئی مطلب یہی سارے پاور میں یہی لوگ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کی سفارشوں اور اس لیول کے بڑے بڑے خاندانوں کی بیٹیوں کے خلاف یہ ہو جانا, اور ایک سابق چیف آف آرمی سٹاف کی نواسی کے خلاف یہ ہو جانا, یہ کیوں ہوا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ محض 9 مئی بذات خود ایک بہت بڑا واقعہ تھا, جس میں کیپٹن کرنل شیر خان جو ہیں وہ شہید, ان کا مجسمہ جس طرح کر کے اس کو ڈیمیج کیا گیا, اس کو توڑا پھوڑا گیا, جس انداز سے اس کی تصحیح کی گئی وہ بھی کافی ہو سکتا ہے جذبات بھڑکانے کے لیے. اور بھی کئی جو مناظر ہیں وہ لوگوں کو انسٹیگیٹ کرنے کے لیے یا یوں کہیں کہ جذباتی کرنے کے لیے کافی ہوں گے. مثال کے طور کے اوپر کور کمانڈر ہاؤس میں لگی ہوئی آگ, مثال کے طور کے اوپر کور کمانڈر ہاؤس میں وہ جو فوج والا نشان ہوتا ہے اس کے اوپر وہ جو ایک بچہ اس کو توڑ رہا اور اچھل رہا ہے, وہ والا منظر, وہ بھی جذبات بھڑکانے کے لیے کافی ہے. لیکن میں آپ کو ایک وہ تصویر دکھاؤں گا جس تصویر نے بیسکلی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ آگ لگی, جس وجہ سے, آگ سے مراد یہ ہے کہ جذبات بھڑکے,
وہ جس نے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک لمحہ ہوتا ہے یا کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے, کوئی ایک منظر ہوتا ہے جو معاملات کو, جذبات کو اتنا بھڑکا دیتا ہے کہ حالات کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے. تو وہ ہے تصویر یہ والی. یہ اگر جو آپ کے سامنے جو تصویر ہے, یہ تصویر ہے جی جناب کیپٹن اسفند یار بخاری صاحب کی. یہ 18 دسمبر کو شہید ہوئے ہیں. 18 ستمبر 2015 کو بڈبیر میں یہ شہید ہوئے تھے, اور ظاہر ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے ان کی شہادت ہوئی تھی, اور یہ اٹک کے رہنے والے تھے. ہمارے ہاں رواج پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ اپنے شہداء کی قدر کی جاتی ہے. جس طرح لاہور میں بہت سے جو چوک ہیں, چوراہے ہیں, وہ شہداء کے نام کے اوپر یا ان کے نام سے منسوب کر دیے گئے ہیں. یہ لاہور میں ایک کیپٹن جواد شہید بھی ایک چوراہا ہے جس کو چوک ہے جس کو ان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. کارگل میں وہ شہید ہوئے تھے. تو اسی طرح یہ اٹک کے رہنے والے تھے. اٹک کے شہریوں نے یا اٹک کی جو لوکل گورنمنٹ تھی یا وہاں کے جو کہہ لیں کہ قابل ذکر افراد ہیں, انہوں نے ایک چوک کا نام جو تھا وہ ان کے نام کے اوپر رکھا. وہاں پر ایک مونومنٹ سا بنایا, بورڈ لگایا. تو جب بلوے ہوئے 9 مئی کو, تو اٹک میں ان کے وہ توڑ دی گئیں, وہ بورڈ اکھاڑ کے پھینک دیے گئے, جو مونومنٹ تھا وہ گرا دیا گیا, سارا کچھ ہوا. یہ منظر بھی کافی نہیں تھا یوں کہہ لیں, یا یہ منظر بھی جو ہوا باقیوں میں بھی اسی طرح کی منظر چل رہے تھے. تو لہٰذا اس میں کیا خاص بات تھی جس سے لوگ جذباتی ہو گئے؟ اور جذباتی بھی کون لوگ ہوئے؟ پاکستان آرمی کی ٹاپ براس. اس میں سے اب میں نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ جذباتی معاملہ ہے کہ کس جرنل کے آنکھوں میں مطلب جذباتی ہو کے آنسو آ گئے, آنکھیں بھیگ گئیں, اور کون سا جو جرنل تھا وہ جذباتی ہو کے کھڑا ہو گیا. تو مطلب, اور دیکھیں وہ میں نے پہلے بھی یہ والی بات کہیں پہ کہی تھی یا شاید آپ ہی سے گفتگو کرتے ہوئے کی تھی کہ جب طاقتور آدمی جذباتی ہوتا ہے تو پھر اس کے جذبات کے جو ہوتے ہیں نا جی ایکسپریشنز جو ہوتے ہیں, وہ ان کی ادائیگی کے لیے ان کے پاس بے بسی نہیں ہوتی, وہ پھر طاقت کا اظہار ہی ہوتا ہے. ایک بے بس آدمی, ایک کمزور آدمی کا جو رنجیدہ ہونا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. ایک طاقتور آدمی کا رنجیدہ ہونا, جذباتی ہونا, اس کی پھر بہت سارے لوگوں کو اس کی قیمت دینی پڑتی ہے. اور یہاں پر تو جذبات نے قانون کا سہارا بھی لیا ہوا تھا, یا یوں کہہ لیں کہ یہاں پر جو جذبات بھڑکے وہ قانون میں بالکل جائز تھے, یا قانون کی نظر میں قانون اور جذبات جو تھے وہ آپس میں مل گئے یوں کہہ لیں. تو لہٰذا یہ ان کے اوپر قیامت تو پی ٹی آئی کے اوپر پھر ٹوٹنی تھی, ان کو قیمت تو پھر اس کی ادا کرنی تھی. خالی یہ تصاویر نے جذباتی نہیں کیا, ان کے والد کے ان الفاظ نے جو انہوں نے اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ کے اوپر یہ تصاویر لگا کر جو لکھا, جو شیئر کی, انہوں نے پاکستان کی ملٹری کی جو کمانڈ ہے, اعلیٰ قیادت ہے, ٹاپ براس جس کو ہم کہتے ہیں, ان کو جذباتی کیا. وہ لمحہ تھا کہ لوگ جذباتی ہو گئے, انہوں نے کہا کہ انف از انف, ہون نہیں, اب کسی کو معافی نہیں ہے. وہ وہ الفاظ یہ تھے کہ بیٹا تو شہید ہو گیا, ہم شاید اس ذلت کو دیکھنے کے لیے زندہ تھے آج تک. یہ تصویر میں لکھا ہوا ہے اگر آپ غور سے پڑھیں. یہ الفاظ وہ جو سر یہ جو ہے نا جن کے بچے مرے ہوں نا, اللہ تعالیٰ معاف کرے, جنہوں نے بچوں کو, جوان بیٹوں کو صرف اس لیے دفنایا ہو کہ وہ ہمارے لیے, قوم کے لیے یا کسی کے لیے بے غرض جو ہیں قوم کے لیے لڑتے ہوئے مارے گئے, شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں, قوم کی حفاظت میں. تو سر ان کے جذبات جو ہیں وہ بڑے دکھی ہوتے ہیں. ان کو کس چیز نے مضبوط کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا اللہ کی راہ میں مارا گیا, ہمارا بیٹا بس. میں نے کل میں واقعات بتا رہا تھا اپنے دوستوں کو کہ میں ایکسپریس میں رپورٹنگ جب کیا کرتا تھا تو 6 ستمبر کے دنوں میں میری ڈیوٹی لگ گئی کہ یہ کچھ شہداء کے ورثاء کے ساتھ آپ نے گفتگو کرنی ہے, پیکج بنائیں. میں جن کے میں نے پیکج بنائے, ایک کیپٹن تھے, وہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ ریٹائرڈ کرنل تھے, میں ان کے لاہور کے تھے, میں ان کو جا کے ملا, ان کی والدہ کو ملا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے, کیونکہ مجھے پتا تھا نا کہ یہ دیکھیں وہ بحث اور سے ہو جاتی ہے کہ بیسیکلی تو سیاسی غلطیاں ہوتی ہیں اور ان کے نتائج جو ہیں وہ قوم بھگتتی ہے. ضیاء الحق صاحب کی غلطیاں تھیں, پرویز مشرف صاحب کی بھی غلطیاں تھیں جو اس قوم نے بھگتی. 80,000 بندہ پاکستان نے اپنا جو ہے اس قوم نے مروایا.
تو وہ کرنل صاحب تو جو ریٹائرڈ کرنل تھے ان ساری چیزوں کو سمجھتے تھے. میں ان کے ساتھ یہ بحث نہیں کر سکتا. ایک شہید کے باپ کے ساتھ آپ یہ فلاسفیکل بحث نہیں کر سکتے. تو میں نے ان سے ایم ہی پوچھا, میں نے کہا کہ جی کہ آپ کی کیا خواہش ہے کہ یہ دیکھیں کیا اس ملک میں چل رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ کی کیا خواہش ہے. تو انہوں نے مجھے جو بات کہی, یہ 2008 کی بات ہے یا 9 کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جہاں پر میرے بیٹے کا خون گرا تھا وہاں سے ایک پودا اگے اور وہ پودا امن کا ہو. یہ کہتے ہوئے وہ رو پڑے. یار میں جذباتی آدمی نہیں ہوں اتنا, مجھ سے نہیں برداشت ہوا, میں بھی ان کے ساتھ رو پڑا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں ان کے جو ورثہ ہوتے ہیں ان کو تو یہ زخم ہر وقت رستا رہتا ہے کہ ہمارا بیٹا, مطلب ہوتا ہے یار پرسنل کسی معاملے کے اوپر کوئی جان دے بیٹھا ہو تو پتہ صبر آ جاتا ہے یار وہ فلاں کام کے لیے کرتا ہے. اچھا جب وہ کہ جی کہ وہ وسیع تر قومی مفاد میں, تو وہ ایک دلاسا ہوتا ہے ان کے پاس جو ان کو یوں باندھ کے رکھتا ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ ایک بڑی کاز کے لیے شہید ہوا ہے. جب اس کاز کو ٹھیس پہنچے اور آپ اس کی قدر نہ کریں, یہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا, وہ انہوں نے اس چیز کا ہمیشہ دھیان رکھا ہے. وہ پاکستان کی فوج کے جرنیلوں کے سیاسی کردار کے اوپر ہمیشہ انہوں نے انگلی ضرور اٹھائی, لیکن شہیدوں کی شہادت اور ان کے مقاصد اس کے اوپر انہوں نے کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا, کبھی کوئی بات نہیں کی. کیوں؟ بڑا حساس معاملہ ہے. اور جو شہید ہوتا ہے وہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مینو یہ پلاٹ لبڑے نے, مینو یہ ہونا ہے, میں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اگر پلاٹ اس کے ذہن میں ہو تو شہید ہو. یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے کہ پلاٹ ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے, یہ ایک علیحدہ سے معاملہ ہے. لیکن ایک شہید اور شہید کے ورثہ کے جذباتی جو ہوتی ہے نا معاملات, وہ اور طرح کے ہوتے ہیں. تو ان کو ہم پلاٹوں کے ساتھ نہیں تول سکتے, ان کو ہم سیاسی جو ہے نا فلسفے وہاں پر رکھ کے نہیں ناپ سکتے. تو خیر قصہ مختصر کہ یہ وہ لمحے تھے جب یہ فیصلہ ہوا کہ جنہوں نے 9 مئی کے اوپر جو کردار ادا کیا ہے ان کو نہیں ہم نے چھوڑنا ہے, کیونکہ وہ بہت رنجیدہ ہوئے تھے. تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں تیسری خبر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو بشرا بی بی اور فرح خان کی سرگرمیوں سے آگاہ کیے جانے سے چند ماہ قبل جنرل باجوہ نے انہیں ایک دستاویز پیش کی تھی جس میں عثمان بزدار اور احسن گجر کی مبینہ کرپشن کے حوالے سے معلومات موجود تھیں. یہ عمر چیمہ صاحب کی سٹوری ہے. وہ جو عمران خان صاحب نے بات کہی کہ جی کہ بشرا بی بی نے تو کوئی کرپشن ہی نہیں سی کی تھی, عاصم منیر نے تو کوئی گل ہی نہیں سی کی تھی, یہ بتا رہے ہیں عمر چیمہ صاحب کہ اس کرپشن کا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی پتہ تھا. اب اس کو میں ان سے کیوں جوڑ رہا ہوں؟ اس لیے جوڑ رہا ہوں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے تھے وہ اس لیے ہوئے کہ پی ٹی آئی ایک اس طرح کی ایک پولیٹیکل فورس تھی جس کو تسلسل کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ کھڑا کیا گیا, اور جس میں ہر جرنیل نے, کہاں سے میں شروع کروں, جنرل اشفاق پرویز کیانی سے اور جنرل رحیل شریف تک آیا جائے یا بلکہ جنرل قمر جاوید باجوہ تک آیا جائے, کہ یہ سب جانتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں, یہ بھی وہ جانتے تھے. تو اب اگر آپ کا دل رنجیدہ ہے پاکستان کی موجودہ جو ملٹری کمانڈ ہے یا ٹاپ براس ہے, میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا, ہم عاصم منیر صاحب کا ہی نام لیتے ہیں چلیں, کہ اگر ان کا یہ تصاویر دیکھ کے جذباتی ہو گئے تھے وہ, اور پھر وہ جذبات جو ہیں وہ عین قانون کے مطابق بھی ہیں, ان کو یہ جذبات کو قانون بھی سپورٹ کر رہا ہے, اوکے ویری گڈ, لیکن وہ پیچھے تک کیوں نہیں جاتے؟ وہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر عمران خان صاحب کو یا ان کی پارٹی کو غیر فطری طور کے اوپر کھڑا نہ کیا گیا ہوتا, اگر وہ پروسیس کے تحت آئی ہوتی تو 9 مئی کا واقعہ نہ ہوا ہوتا. تو اب اگر آپ ختیجہ شاہ کو پکڑ رہے ہیں تو سر باجوہ صاحب کو بھی پکڑیں, پھر آپ کو جنرل فیض حمید صاحب کو بھی پکڑنا چاہیے کہ جنہوں نے وہ کرپشن کے معاملات کو اپنے تک رکھا تھا. اور میں وہ فیصل والا صاحب کی بات کے اوپر نہیں جانا چاہتا کہ وہ کتنی کرپشن کر رہے تھے. میں تو پہلے یہ والی بات بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو لڑائی ہوئی تھی, جو اختلافات پیدا ہوئے تھے, وہ کسی اصول کی بنیاد کے اوپر نہیں پیدا ہوئے تھے, وہ حصے کے اوپر ہوئے تھے. اور وہ حصہ جو تھا مٹھو صاحب زیادہ لینا چاہتے تھے کیونکہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کے سمدھی تھے, اور چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ سکے تے مل مائیا تے نہیں ہوندا,
ان کی اربوں خربوں کی ایک سرکاری ملازم کی جائیدادیں کس طرح سے بن گئی. وہ کہتے ہیں میں دوں گا حساب. دیں پھر حساب, کب دیں گے حساب, کب پوچھا جائے گا ان سے حساب؟ تو یہ آپ کا رنجیدہ ہونا بنتا ہے سر. ہم بھی بڑے رنجیدہ ہیں, ہم 9 مئی کے واقعات کے اوپر بھی رنجیدہ ہیں. ہمارے سامنے وہ واقعات بھی ہیں کہ کس طرح عمران خان صاحب کو کھڑا کیا گیا تھا, کس طرح ان کی پارٹی کو بنایا جا رہا تھا, اور ان نیچرل, سارا کا سارا غیر فطری تھا. پورے زور زبردستی کر کے ایک بندوبست, ایک کہہ لیں کہ وہ ربوٹ کھڑے کیے جا رہے تھے, پارٹیاں بنائی جا رہی تھیں, تجربے کیے جا رہے تھے. تو پھر سر مطلب ہمیں بھی اتنے ہی دکھ ہوئے تھے. اس قوم کے دکھ کو سمجھیں, یہ قوم آپ کے دکھ کو سمجھ رہی ہے. تباہی تب آئے گی جب آپ کے دکھ علیحدہ ہو جائیں گے. ہمارے تو دکھ آپ سے علیحدہ ہیں ہی سر. جس دن ہم نے آپ کے دکھوں کو بھی دکھ نہ سمجھنا شروع کیا نا, تباہی اس دن ہوگی. تو وقت ہے سمجھیں اور سنبھلیں, اور جو ہے وہ اصل جو برائی ہے اس کے خاتمے کی طرف جائیں. یہ ختیجہ شاہ کو نشان عبرت بنا کے, یہ پی ٹی آئی میں اپنے ہی لگائے ہوئے پودوں کو اکھاڑ کے, اپنی ہی بنائی ہوئی پارٹی کو توڑ کے, سر آپ چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا. اگر آپ کا فیصلہ تھا کہ آپ اے پولیٹیکل ہیں, تو اس کو پھر ثابت کرنے کے لیے پھر آپ کو سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا پڑے گا. 9 مئی جو تھا وہ ایک مطلب کیا لے کہ ایگزیکیوشن کا ڈے تھا. تیاری اس سے پہلے ہوئی تھی, اور تیاری کرانے والوں میں یہ 5-7 جرنیل بھی شامل تھے. ہم نہیں کہتے کہ 5-7 پھاڑ لو, اگر ویسے تو پکڑنے چاہیے 5-7 جتنے بھی ہیں. جنرل اشفاق ندیم صاحب سے لے کے جنرل ظہیر الاسلام, شجاع پاشا اور فیض امید, فلانا سارے, باجوہ صاحب, سب. لیکن اگر اتنے لمبے چوڑے اگر نہیں پکڑ سکتے تو فیض امید اور باجوہ صاحب کو تو پکڑنا چاہیے, پھر ہی کم ٹھیک ہوئے گا. پتہ نہیں, میں جذباتی زیادہ ہو گیا ہوں, اللہ ہی رحم کرے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.